نعرے تکبیر۔ ہم فام مفتی صاحب نہیں ہیں، علیمیہ جمدہ شاہی کا نام آپ نے سنا ہے، ایک قلعہ ہے وہاں کے مفتی صاحب ہیں۔ آپ اس انداز میں اگر آپ نعرہ لگائیں گے تو ان کو کیا لگے گا؟ بہترین انداز میں نعرہ لگاؤ اور یہ ثابت کرو کہ ہم عرص لال بہادر شاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص لال بہادر شاہ علیہ رحمہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت یہ پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم چلے ہیں جانب طیبہ، جہاں میرے مصطفیٰ کا گھر ہے، جسے دیکھنا ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔ ممبر نور پر تشریف فرما قابل قدر علماء ذوی المرتبت، سامنے عقیدت اور محبت کے ساتھ عرص مقدس کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے والے مسلمانان اہل سنت، لوہرسن کی گلی کوچوں میں، یہاں کی دکانوں پر، یہاں کے مکانوں میں چل پھر کر اپنا وقت ضائع کرنے والے بہت سارے برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز میری کلیئر ہے، آپ تک جا رہی ہے نا؟ ادھر والی آواز تو نہیں بھاری پڑ رہی؟ ادھر والی آواز میرے خیال سے اس آواز سے زیادہ بھاری پڑ رہی ہے۔ میں رضاکار اور انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ ذرا ویلوم سلو کرا دیں۔ بند کرانا تو مشکل ہے، مگر آواز تھوڑی اگر کم ہو جائے تو شاید یہ جو حضرات خاموش اور بالکل سناٹے میں بیٹھے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ان کے اندر انشاءاللہ تعالی زندگی کی رمق پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ممبر نور پر ہمارے نقیب اہل سنت ماشاءاللہ شاید پہلی ملاقات ہے، مگر بہرحال ہنرمند ہیں، باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، اکیلے پورے مجمع کو ڈیل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور آپ سب کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اللہ والے کے در پر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت خوش نصیبی، فیروز مندی اور خوش بختی کی بات ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی گزارش تو میں یہ کر دوں کہ میں اس طرح سے سناٹے اور اس طرح سے خاموش محفل سے نہ کچھ کہہ پاؤں گا، نہ میں کچھ ان کو سمجھا پاؤں گا۔ تو آپ سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ چپی توڑیں، یہ خاموشی توڑیں اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے جڑ جائیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ حاشیے پر کھڑے ہیں، حاشیے پر بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ بس جلسہ دیکھ لو، دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ جلسہ دیکھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے، جلسہ سننے سے اور جلسے میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہے نا۔ بہت سارے ہمارے دینی بھائی ہوں گے جو بیچارے اس انتظار میں ہوں گے کہ مقرر خصوصی تشریف لائیں تو پھر ہم چل کر کے بیٹھیں گے۔ دیکھیں، یہاں اس محفل نور میں ہم کسی مقرر کی تقریر، کسی شاعر کی شاعری، کسی نقیب کی نقابت کی وجہ سے نہیں آتے، یہاں ہم صرف اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذرا نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مورچہ سنبھالیں،
یہ ہمارے بزرگ لوگ بیچارے تھک چکے ہیں شاید. اللہ تعالیٰ ان میں بیداری پیدا فرمائے اور ذکر رسول کی عظمتوں سے، ذکر رسول کی گرمی سے، حرارت سے اللہ جل شانہ ان کے قلب کو، ان کی روح کو اللہ تعالیٰ تڑپا دے، گرما دے، اور ان کے اندر اللہ رب العالمین وہ جوش پیدا کرے، وہ جذبہ پیدا کرے کہ جب جب نبی کا نام سنیں تب تب ان کے دل سے یہ آواز آئے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. کتنے لوگ ذرا مجھ سے جڑے ہوئے میری طرف توجہ کیے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا دیں. خالی اتنے لوگ؟ بہت سارے لوگ بیچارے مارے ڈر کے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہے نا. اور کنارے والے تو سوچ رہے ہیں ہماری کوئی ذمہ داری ہے. حاشیے پہ ہیں بیچارے سوچتے ہیں کہ بس جلدی سے مار کے بھاگ لو ہے نا، ثواب بھی مل جائے گا اور شرکت بھی ہو جائے گی. یہ اللہ کے نیک بندو، جس محفل میں آپ بیٹھے ہو نا اور جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے آج صاحب عرس حضرت سیدی الشاہ دل بہادر رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں آج آسمان سے جو اللہ نے اپنی رحمتیں اتاری ہیں وہ کسی چاٹ کے دکان پہ نہیں ملی ہے نا، وہ کسی سموسے کے دکان میں نہیں مل پائی. آج صاحب عرس کے فیوز و برکات آپ کو کاسمیٹک کی دکانوں پہ نہیں ملیں گے ہے نا. آپ کو ناچ گانے اور جھولے کے محفلوں میں وہ فیض، وہ برکت نہیں ملے گی. یہ اللہ کے نیک بندو، اگر آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہو، صاحب عرس کی نگاہ عنایت چاہتے ہو، ان کی توجہ چاہتے ہو، تو آپ کو گلیوں میں گھوم کر نہیں ملے گی، آپ کو دکانوں پر چکر لگا کے نہیں ملے گا، آپ کو پان اور چاٹ اور سموسے کے ٹھیلوں پر نہیں ملے گا. اگر اللہ کی رحمت آپ چاہتے ہو، صاحب عرس کا فیضان چاہتے ہو، علماء کرام سے دین کی باتیں سیکھنا چاہتے ہو، تو آؤ. میں زیادہ وقت نہیں مانتا ہوں، صرف گھنٹے 2 گھنٹے آپ دے دو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خدا کی رحمت بھی مل جائے گی، صاحب عرس کا فیضان بھی مل جائے گا، علماء سے دین و شریعت بھی مل جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس. ماشاءاللہ. بات ہماری سمجھ میں آ رہی؟ ارے سمجھو تو ہمار بتیا آپ کی بھاشا بولی. اگر بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو ذرا وہ علوم پڑھے نا آپ کا ہے نا. جھگڑا کرو کہ بیچارے لوہرسن چل رہی ہیں تو سنائی دی وہاں بستی اتنا تیز. مگر جب اللہ کے نام کی تسبیح اور اس کے تکبیر و تحلیل کی بات آتی ہے نا تو یہ بغل والے کا منہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیچارے بغلیہ والا بول دے تو بڑا اچھا ہے نا. جھگڑا کرنا ہو تو اتنا موٹا لاٹھی اٹھا کے دوڑے، اور جب بات آتی ہے سبحان اللہ کہنے کی، اللہ اکبر کہنے کی، تو بیچارے بغل والے کا منہ دیکھتے ہیں. بولے تب بولا، نہ بولی تو نہ بولا. اے اللہ کرے گا بندو، اس مجلس میں اگر یہی خاموشی رہی نا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جو رضاکار ہیں، جو عرس کمیٹی کے لوگ ہیں، جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس محفل نور کا انعقاد کیا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے سال سے یہاں پر ذکر رسول کا اسٹیج اور ممبر رسول کے بجائے یہاں پر قوالی اور ناچ گانے کا معاملہ آپ میں سے کوئی چاہے گا؟ نہیں چاہے گا نا. تو آپ میں سے جو بھی سنیت کا درد رکھتے ہیں اور جن کے دل میں بھی صاحب عرس، صاحب مزار سے سچی عقیدت ہے، میں انہیں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور ذکر رسول میں بیٹھ جاؤ. آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی آباد. کتنے لوگوں کو محبت ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں ہے نا. یہ میں اپنے لیے نہیں اٹھوا رہا، میں ان فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اٹھا رہا ہوں جو آج یہاں پر آ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سنا ہے نا. ہم یہاں اکیلے نہیں بیٹھے،
اللہ کے ملائکہ یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو بھی دیکھتے ہیں، ہاتھ گرانے کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو ہاتھ اللہ کے نام پر اٹھتا ہے وہ ہاتھ کبھی گرتا نہیں ہے، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سن رہے ہیں؟ تو میرا ایک اصول ہے کہ جو سنتا ہے وہ بولتا بھی، اور جو سنتا نہیں، جو بولتا نہیں وہ سنتا نہیں۔ اب آپ بتاؤ، آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سن رہے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے کہیں سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ اچھا سن رہے ہیں تو سن رہے ہیں تو ذرا بول رہے ہیں بھی کہیں، ہے نا؟ آپ کی طرف سے کم از کم اتنی تیز آواز میں اللہ کی تسبیح اور کبریائی کا کلمہ بلند ہو کہ جو لوگ چاٹ سموسے میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں بھی پیغام مل جائے کہ اب جلسہ شروع ہو چکا ہے، اب گلیوں میں نہیں بھٹکنا ہے، جو حسن کے بازاروں میں نہیں بھٹکنا ہے، اب ہمیں اگر چشم تصور میں جانا ہے تو یہاں کے بازار میں نہیں، مصطفیٰ کے دیار میں جانا ہے۔ اب یہاں کے بازار سے نکلو اپنے نبی کے دیار میں ہے نا؟ اور دیار میں کیسے پہنچو گے؟ چوراہوں پر اور مارکیٹ میں اور میلے میں گھوم کے نہیں۔ یہ عرس کئی دن سے ہو رہا؟ یہ کون سا دن ہے عرس کا؟ ہاں یہ چوتھا دن ہے، دوسرا دن، دوسرا دن ہے نا یہ؟ اچھا یہ بتاؤ، ایک دن گھوم کے پیٹ نہیں بھرا ہے نا؟ ایک دن آپ گھومنے کے لیے رکھ لو، آج کا دن آپ یہاں ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے رکھ لو، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ گناہ وغیرہ ہو گیا نا تو آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ، جتنے گناہ کیے ہیں ذکر مصطفیٰ کی برکتوں سے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، میری آواز لوہرسن کے گلی گلی میں گونج رہی مجھے معلوم ہے نا؟ اور میلے میں، بازار میں، مارکیٹ میں، دکانوں پر ہر جگہ آواز پہنچے۔ میں بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، آؤ آؤ، اللہ کی رحمت ہے تمہیں اپنے آغوش میں لینے کے لیے بے قرار ہو۔ آؤ ایک بار ذکر مصطفیٰ کی مجلس سجا دو، آؤ ایک بار محفل مصطفیٰ کو گلزار بنا دو۔ یاد رکھو مصطفیٰ کی اگر محفل آباد ہوگی تو انشاءاللہ آپ کا گھر آباد ہوگا۔ یہ ویرانہ اچھا نہیں لگتا، یہ خاموشی اچھی نہیں لگتی، یہ خزاں رسیدہ ماحول اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا حال تو یہ اللہ کے نیک بندو کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ ذرا بلند آواز سے بولتے ہیں، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ کتنے لوگ سمجھے؟ جتنے لوگ سمجھے ذرا ہاتھ اٹھا، اور دیکھو بیچارے بڑکو ہمارے بیٹھا سو ان کے کان میں ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ لیجیے، ہے نا؟ معاملہ ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ ارے بھیا سو کو تو گھر بستر لگا ہے نا؟ جو بھی بغل میں ذرا سا بھی سوئے تو کان میں زور سے سبحان اللہ ہے نا، تاکہ اگر وہ پہلے دوسرے آسمان پہ پہنچ گئے تو ہوش لوٹ جاؤ، زور سے اس کے کان میں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہماری صبح زندہ ہے ہماری، اور زندہ لوگ کبھی سوتے نہیں، زندہ لوگ کبھی خاموش نہیں ہوتے، زندگی والے لوگ کبھی پسمردہ نہیں ہوتے، زندگی والے لوگ کبھی اس طرح سے سناٹے کا ماحول نہیں بناتے۔ ارے وہ کوئی یار ہوں گے جن کے مر گئے، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت زندہ رہتا۔ ارے ذرا بول دو یار، سناٹا اچھا نہیں لگتا، اتنی خاموشی اچھی نہیں لگتی، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کر کے بائیں تک بس ایک آواز آنی چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آواز بلند کرے، ذرا بلند آواز سے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بول دو بھائیہ سبحان اللہ۔ چندہ نہ مانگے تھا نا، گھبرائیو نا، انشاءاللہ چندہ یا نہیں، کمیٹی والے بڑے مضبوط ہے ہے نا؟ یہاں چندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ سعورس ہے جہاں چندہ نہیں ہوگا۔
اے اللہ کے رکھے بندو، میں عرض یہ کر رہا تھا وہ کوئی اور ہو گئے جن کے مر گئے. ہمارا حال یہ ہے الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک نہیں قیامت کے بعد تک زندہ رہے. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار میں چلے، امام عشق و محبت میں چلے، خواص بحر معرفت میں چلے، شہنشاہ شریعت و طریقت میں چلے، قلم محبت اٹھایا، خرطاس عشق و محبت پر لکھا تو کیا لکھا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ارے میرے جسم عالم سے چھا جا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یار اتنی دیر میں تو مردہ آدمی زندہ ہو جائے ہے نا، مگر بیچارے ایسا لگا تھا جیسے 10 بیگھہ کھیت جوت کے آئے بیٹھا، اتنا تھکے ہیں. اور کچھ لوگ تو فرش پہ بیٹھنے کو بیچارے اپنی توہین سمجھتے ہیں. اے عاشقان مصطفیٰ آؤ اور آج فرش پہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کی بلندی عطا فرمائے. آؤ آج خاک پہ بیٹھ جاؤ، کل میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو زمرد اور یاقوت اور ہیرے کے تخت اور تاج پر بٹھائے. نبی کے نام پر خاک پر بیٹھو، فرش پہ بیٹھو، حاشیے پہ نہ کھڑے ہو. یہ نبی کے مجلس کی توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے. حضرات اس طرح سے کھڑے ہو کر کے ناچ اور گانے دیکھے جاتے ہیں، خوبصورت چہرے دیکھے جاتے ہیں، حضرات طوائفوں کو دیکھا جاتا ہے، علماء کی مجلس میں کھڑے ہو کے دیکھا نہیں جاتا ہے، بیٹھ کر کے ان کو سنا جاتا ہے. جتنے لوگ کھڑے ہیں یا تو چلے جائیں یا تو آ کے بیٹھ ہے نا. میں دیکھیے میں کسی سے ڈرتا دبتا نہیں ہوں الحمدللہ. مجھے نہ کسی کا کوئی خوف ہے نہ کسی کا کوئی ڈر ہے. یا تو بیٹھ جاؤ یا تو پھر چلے جاؤ. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہم زندگی والے نبی کے زندہ غلام ہیں. اللہ اللہ ہماری صبح بھی زندہ ہے. صبح جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ. آدھا میں بولوں گا آدھا آپ کو بولنا. یہ تو نہیں کہہ سکتا میرے ساتھ آپ بھی تقریر کریں. ارے نعت خان لوگ کہتے ہیں نا میرے ساتھ آپ لوگ بھی مل کے پڑھو. اب اگر ہم کہتے ہیں میرے ساتھ آپ لوگ بھی مل کے تقریر کرو تب تو تقریر ہو چکا، سب کے سب مقررے ہو جائے تو سنے گا کون؟ آپ کو آدھا پورا کرنا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ ہے نا. اور صبح جب ہوتی ہے تو ہم کعبے کے بدرود جان تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحہ تم پہ کروڑوں درود، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. اور ہم صبح جب ہوتی ہے نماز فجر ادا کرتے ہیں، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک سے ہم جب دربار مصطفیٰ میں حاضری دے لیتے ہیں، دربار مصطفیٰ سے ہمیں حیات ملتی ہے، ہمیں زندگی ملتی ہے، ہمیں جینے کا سلیقہ ملتا ہے، ہمیں جینے کا سبق ملتا ہے، ہمیں جینے کا شعور ملتا ہے. ہماری صبح زندہ ہو جاتی ہے. اور جب شام ہوتی ہے سیدنا عبد البہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، مزار مقدس پر آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، علماء کا قافلہ دیکھتے ہیں. اور جب علماء کا نورانی چہرہ دیکھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں تو ہم بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر کے ہم نبی کا تذکرہ سنتے ہیں. ہماری شام زندہ ہو جاتی ہے. مصطفیٰ کہتا ہے ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. نعرہ رسالت، عرف ماشاءاللہ بہت خوب. چوراہوں اور بازاروں میں مٹر گشتی کرنے والوں، اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اللہ سے خوف نہیں محسوس ہوتا. اے اللہ کے نیک بندو، آج یہاں کے چپے چپے پر اللہ کے فرشتے آتے ہے نا. جو کر رہے ہو نا وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. میں جب سے یہاں اس عرس میں آیا ہوں پہلی بار میری حاضری ہے. میں سوچ رہا ہوں یا اللہ پاک اتنے بھیڑ میں ہوشیار لوگ کون سے.
تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ ٹہل رہے ہیں، بہت سارے لوگ دکانوں پہ موج مستی کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مزار مقدس میں حاضری دے رہے ہیں، مگر یہ اللہ کے نیک بندو جب میں نے غور کیا، فکر کیا، تو میرے ذہن نارسا نے فیصلہ یہ کیا کہ اس محفل پاک میں، اس بھیڑ بھاڑ میں، دیوانوں کے اس ہجوم میں، جب میں غفیر میں، پروانوں کے اس بھیڑ بھاڑ میں، ازدحام میں سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو اس وقت اپنے علماء کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سیکھ۔ یاد رکھیں مسلمان، اس طرح کی مجلس میں جب بیٹھ کر آپ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتے ہیں، کتنا؟ بلند آواز سے ہے نا، ایک مسئلہ، ایک مسئلہ، دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتے ہو۔ یہ اللہ کے نیک بندو، کوئی بستی سے آیا، کوئی ردھولی سے آیا، کوئی نندور سے آیا، کوئی سنت کبیر نگر سے، کوئی لوہرسن سے، میں آپ کو ایک تحفہ دے دوں، سوغات دے دوں، آپ کو ایک انعام دے دوں، علماء کے قدموں کے صدقے میں آپ کو ایک بشارت دے دوں، دین کا اگر ایک مسئلہ آپ نے سیکھ لیا نا، تو اے اللہ کے نیک بندو، یہی بیٹھے بیٹھے فرش پر اللہ جل شانہ آپ کو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ یہ معمولی تحفہ ہے، یہ معمولی تحفہ سمجھتا ہوں۔ آج کل 5 ٹائم پڑھنا ہوتا ہے، بیچارے حالت خراب ہے نا، ارے 5 ٹائم بیچاروں کو پڑھنا ہوتا ہے، 24 منٹ لگتے ہیں زیادہ زیادہ، حالت خراب، کوئی 8 والا، کوئی 360 والا۔ اور ہمارے پڑوس میں ایک چچا رہے، ہم نے کہا چچا آج الوداع، کم سے کم چلو یہ پیر قبر میں، ایک پیر ہاسپٹل میں، آج تو نماز پڑھ لو الوداع کی۔ کہنے لگے چلو بچہ وہیں عیدگاہ ہے ملاقات، سیدھا عیدگاہ میں ملاقات۔ اور بہت سارے کم بخت ایسے ہیں نا کہ پیدا ہوئے تو مولانا صاحب نے کان میں اذان دیا، مرے تو سیدھے ڈائریکٹ ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے نا۔ اے اللہ کے نیک بندو، نماز یہ مومن پر کبھی بھاری نہیں ہوتی، نماز یہ مومن پر کبھی بھاری نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں مسلمانوں، آج جس مجلس میں آپ بیٹھے ہو نا، اس مجلس کا درجہ کمال یہ ہے، اس مجلس کا فیضان یہ ہے کہ بیٹھ کر آپ جس قدر مسئلہ سیکھتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں اضافہ فرماتا ہے۔ ایک مسئلہ سیکھو 1000، 2 مسئلہ سیکھو 2000، 3 مسئلہ سیکھو 3000، 4 مسئلہ سیکھو 4000۔ جاؤ ہر مال کی دکان پہ دیکھ لو، کاسمیٹک کی دکانوں پہ دیکھ لو، چاٹ سموسے کے ٹھیلوں پر دیکھ لو، بتاؤ اس طرح کا کہیں پر کوئی آفر ہو تو ہمیں آ کر کے بتا دو، چلو ہم بھی وہاں پر ایک کے بدلے میں 1000 لے لیتے ہیں۔ ارے یہ خدا کی بارگاہ ہے، یہ میرے رب کی چوکٹ ہے، جہاں پر ایک کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1000 عطا فرماتا ہے۔ اور کسی دکان پہ ہو تو ہمیں بتا دو، ہے نا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں، مگر یہ اللہ کے نیک بندو، آؤ حصول برکت کے لیے ہم دو ثنا کر لیں، پھر عرس اور صاحب عرس کے متعلق 2 چند چیزیں میں ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا ٹائم لے لیو، ماحول بناؤ، اب تک تو پوری گفتگو ہماری ہو جائے، مگر کیا کریں بیچارے اتنے بالکل ادھمرے ہو چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اگر سر پٹا ہوا بول دے نا تو یہاں ایک کو منی باقی نہ بچتا۔ پہلے میری بھی عادت تھی کہ آنکھ بند کر کے تقریر کرتا تھا، اسی سٹیج پر حضور قیامی صاحب علیہ رحمہ کے عرس چہلو میں نے تقریر کیا تھا، محسوس کیا تھا کہ جب آنکھ بند کر کے تقریر شروع کرتا نا تو پورا مجمع حاضر، اور جب کشی نگر ایکسپریس کی طرح میری ٹرین جا کر کے LTT اسٹیشن پہ رکتی تھی نا تو دیکھتے تھے کہ سامنے پورا مجمع غائب۔ ارے نہ سمجھو، اب تو ہے تقریر کا زمانہ نہیں، جلسہ جلوس کا زمانہ نہیں۔ اب یہ احساس پیدا کرو کہ ہم جلسہ گاہ میں نہیں بلکہ علماء کی درسگاہ میں بیٹھے، کلاس روم میں بیٹھے۔ یہ جلسے والی فیلنگ بند کر دو، ختم کر دو، اے اللہ کے نیک بندو، پھر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اٹھنے کا نام نہیں ہے نا۔ یہاں جتنی دیر بیٹھو گے اللہ کے رحمت پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ
عشق اور وارفتگی کے ساتھ والہانہ پن اور اخلاص کی گہرائیوں میں ڈوب کر گنبد خضرا کو اپنے دل و دماغ میں بسا کر اس احساس کے ساتھ کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. آپ کے کہاں تک پہنچے؟ لوہرسن تک پہنچاؤ کہ رودھولی تک؟ ارے کہاں تک پہنچاؤ؟ بستی تک پہنچو ہے نا، ساتھا پہنچ گئے. اللہ رحم فرمائے. تبھی تو ساتھ نہیں دیکھ رہے آپ لوگ ہے نا. ساتھا پہنچ گئے تو اب ساتھ کیسے دیں گے؟ ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں اور عاشقان مصطفیٰ کا مزاج یہ ہوتا ہے اے اللہ کے نیک بندو کہ وہ بیٹھتے ہیں لوہرسن کی سرزمین پر مگر ان کا دل اور ان کی روح، ان کا دماغ مدینہ طیبہ کے گلیوں کا طواف کرتا. اعلیٰ حضرت کی زبان میں اپنے دل کی ترجمانی سنو. امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے. اور جب سب مدینہ پہنچ گئے تو یہ اللہ کے نیک بندے تم یہاں کیا کر رہے ہے نا؟ تم بھی اٹھو نا، چشمے تصور کھولو نا اور عالم تصور میں محبت کے پرے سے پرواز تو کرو. اے اللہ کے نیک بندے پلک جھپکتے ہی اگر سیدنا دل بہادر کا کرم ہو گیا انشاءاللہ تعالی آج ہم یہاں اٹھنے سے پہلے ہم گنبد خضرا کا طواف کر لیں گے، نبی کے دیار کا دیدار کر لیں گے. یاد رکھے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گئے. سب سامان مدینہ پہنچ گئے اور ہم ہیں کہ یہی بیٹھے. اے اللہ کے نیک بندو ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، ہم عاشقان اولیاء ہیں. اولیاء کی چوکھٹ سے ہم محبت کرتے ہیں، ہماری مراد پوری ہوتی ہے. اے اللہ کے نیک بندو اسی لیے ہم عاشقان مصطفیٰ کا یہ مزاج ہے نا کہ ہم جب ہمارے اوپر بزرگوں کا کرم ہوتا ہے اور ان کے عرس کی مقدس تاریخیں آتی ہیں تو ہم ان کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، ہار چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں. ہم ان کے مزار پر چادریں چڑھاتے ہیں اور اس طرح سے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان کا ذکر خیر سنا کرتے ہیں. اے اللہ کے نیک بندو ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اور یاد رکھے مسلمانوں کہ جس کے دل میں عشق کی تپش ہوتی ہے، عشق کی گرمی ہوتی ہے، اس کو اگر رات کے 2 بجے نبی کے نام پر آواز دے دی جائے تو اسے اپنے بستر پہ نیند نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کا جو درد ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ کی جو چوٹ ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کی جو کسک ہوتی ہے، عشق مصطفیٰ کا جو اضطراب ہوتا ہے، عشق مصطفیٰ کی جو تپش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ اسے نرم بستروں پہ سونے نہیں دیتی ہے. نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم اپنے بستر پہ کیسے سو سکتے ہیں؟ نبی کا نام لیا جا رہا ہے، ہمیں بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا چل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلا وہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جتنے حلوہ خور مجنون ہیں بیچارے کل بھاگ ہیں ہے نا، اور جتنے صحیح مجنون ہیں بیچارے کل بیٹھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیٹھے رہیں گے جب تک صاحب مزار حضرت سیدنا دل بہادر شاہ رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے. بیٹھے رہیں گے نا آپ سبھی حضرات؟ بیٹھے رہیں گے ہے نا. اب ہاتھوں اٹھا کے ذرا وعدہ کر لو. نہیں کر مارے ڈر کے بیچارے وعدہ نہیں کر رہے، کہیں اٹھ کر کے بھاگ نہ جائیں تو مولانا صاحب سے وعدہ خلافی نہ ہو جائے. آج کل دعا کرو تو بھی بیچارے ڈراتے ہیں، یا اللہ ہم سب کا نمازی بنا دے. تو مارے ڈر کے بیچارے آمین نہیں کہتے، بغل والے کھوچا مارتے آمین کہنا نہیں ورنہ پھنس جائے گا، پھنس جائے گا. کہا کیوں؟ تو کہا دعا قبول ہو گئی، کل سے نماز پڑھنی پڑے. اے اللہ کے نیک بندو، اے عاشقان مصطفیٰ، ہم الحمدللہ اپنے خدا سے بھی محبت کرتے ہیں نا. اللہ سے محبت ہے کتنے لوگوں کو؟ ارے اٹھائے تو یار، فرشتے سب لکھا تھا بیٹھ گئے، فرشتے سب لکھ رہے ہیں. سب لوگوں کو اللہ سے محبت ہے نا.
اور جسے خدا سے سچی محبت ہوگی اسے مصطفیٰ سے بھی ہوگی، ہے نا؟ قرآن فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا کہا مانتا ہے وہ اللہ کا بھی کہا مانتا ہے۔ امام عشق و محبت نے، اعلیٰ حضرت نے، برائی کے تاجدار نے قلم عشق و محبت سے یہی تو لکھا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں یار کوئی مفر مخر، جو یہاں پہ ہو جو وہاں پہ ہو یہی آکے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جو رسول خدا کا نہیں یار وہ خدا کا ہو سکتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا الہی۔ ٹھیک ہے، اپنے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ہم نہ خدا کی محبت کا انکار کرتے، نہ رسول اللہ سے محبت کا انکار کرتے، اور نہ اولیاء اللہ سے غداری اور بے وفائی کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ ہمارے پاس دین لے کر کے آئے، ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے، اور اولیاء اکرام نے دین کی نشر و اشاعت فرمائی ہے، اس کا پرچار و پرسار کیا ہے، اس لیے ہم جہاں جہاں مزار دیکھتے ہیں وہیں پر ہم ہار پھول لے کر کے اپنی پیشانی اپنی جبین عقیدت کو اب محبت و عقیدت سے جھکا دیا۔ وہ سنی ہی ہے، وہ سنی ہی ہے جو خدا کو بھی مانتا ہے، رسول خدا کو بھی مانتا ہے، اور اولیاء اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں مسلمان، کہ اگر اللہ والوں سے سچی عقیدت پیدا ہو تو اللہ والوں سے سچی عقیدت اور محبت کا صلہ یہ ملتا ہے اے اللہ کے بندوں کہ جب اللہ والوں کی چوکھٹ پر اور ان کے در پر آپ حاضری دیتے ہو نا تو اس کا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میری گنہگار زبان نہیں کہتی، یہ حدیث مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہ میرے آقا کا فرمان کہہ رہا ہے، آقا کریم کی زبان کہہ رہی ہے۔ ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا منہ جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر عبداللہ کے نور نظر، آمنہ کے لخت جگر، جن کی زبان کا حال یہ ہے، قرآن شاہد قرآن ناطق، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارے مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، فرمان میرے خدا کا، ذات مصطفیٰ کی اور بات میرے خدا کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے پچھو والے اٹھائے دو بھیا، سبحان اللہ۔ آج لگ رہا ہے گھر سے پکا وعدہ کر کے آئے کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے، ذرا اللہ والوں کے در پہ حاضری کا اجر دیکھو، اس کا انعام دیکھو، اس کا صلہ دیکھو۔ میں اپنی گفتگو بڑی تیزی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ والوں سے محبت ہے نا؟ آج محبت ہے تبھی نہ آپ آئے ہیں، ورنہ نیند کسے پیاری نہیں، کام کسے پیارا نہیں۔ آج جبکہ رشتہ داروں کے ہاں جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس سب سے زیادہ قلت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ وقت کی ہے نا؟ ارے پہلے نیوتا کرے جات رہے ہو کہ نہیں بھائیہ لوگ؟ ایک دن دہات رہے، ایک ہفتہ رات رہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک بڑا گنہگار شخص تھا جس نے 99 مرڈر کیے تھے۔ کتنے خون کیے تھے؟ کتنے؟ ارے ذرا تیز سے بول دے بھئیہ، ہے نا؟ 99 خون کیا۔ انسان جب خون غلط کر لیتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کے دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو یہ پتہ لگانا ہو کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اچھا ہے یا برا، تو دنیا میں کوئی مشین نہیں جو بتا سکے کہ آپ نے جو کیا ہے وہ اچھا کیا یا برا کیا۔ آپ کا ضمیر اور آپ کا نفس خود آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اچھا کیا ہے یا برا کیا۔ آپ عرس میں آئے اور بہت سارے لوگ آج گلیوں میں عرس کے دکانوں پر گھوم پھر رہے، اور آپ خوش نصیب ہو کہ آپ ذکر مصطفیٰ میں بیٹھے ہو۔ آپ یہاں سے جاؤ گے تو آپ کا نفس آپ کے اوپر ملامت نہیں کرے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کا ضمیر آپ کو چھچھوڑے گا نہیں، آپ کا ضمیر آپ کے اوپر لعنت نہیں کرے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو،
مگر جو بے حیائی بے شرمی پڑے ہیں اللہ والے کے در پہ آ کر کے آج بے شرمی نہیں چھوڑ رہے، وہ جب یہاں سے جائیں گے نا تو ان کا چہرہ دیکھ لینا ایسا لگے گا جیسے کسی نے 50 جوتا مارا۔ یہی پہچان ہے کہ اگر کام کرنے کے بعد چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو کہ ہم نے اچھا کام کیا، اور اگر چہرہ منحوس ہو جائے تو سمجھو ہم نے برا کام کیا۔ اللہ کے نیک بندو، 99 خون کیا تھا، دل میں احساس ندامت پیدا ہوا، توبہ کا خیال پیدا ہوا، گیا اور کس کے پاس گیا؟ ایک غیر پڑھے لکھے عام انسان کے پاس، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، سوچا لاؤ اس سے مسئلہ پوچھ لیں۔ گیا اور مسئلہ پوچھا، کہا بتائیے آپ بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیکوکار ہیں، مسئلہ پوچھنے کا پوچھو، ہے نا؟ کہا کہ بتاؤ 99 خون کیا ہوں، اللہ معاف کرے گا؟ اللہ حول ولا قوت استغفر اللہ، بھاگ یہاں سے ورنہ کہیں عذاب آ جائے میں بھی تیرے عذاب میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تو کہا اچھا ایسا معاملہ ہے تو یہ کاہے 99 کہاں کھڑا رہا؟ ان 99 کی گنتی کاہے رہا؟ لا پورا شتک نہ مار لے۔ کہا 99 کا کانٹا کہہ رہا یار اکڑا، نکالا تلوار ماری گردن، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ نے قبول کرے گا تو لا پورا 100 پورا کر دے گا۔ مرڈر کا شتک لگایا اس نے اور اس کے بعد دھرا گیا۔ کچھ دن بعد پھر ضمیر نے گدگدایا، نفس نے ملامت کیا، دل میں شرمندگی کا احساس پیدا ہوا۔ اللہ جس کی تقدیر سنوارنا چاہتا نا اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا کرتا، اللہ جس کی آخرت بنانا چاہتا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ احساس جرم پیدا کر دیتا ہے۔ کچھ دن بعد اس کے اندر پھر جرم کا احساس پیدا ہوا، اب سے وہ گیا مسئلہ پوچھنے تو کسی غیر پڑھے لکھے نمازی اور عبادت گزار کے پاس نہیں گیا، گیا تو عالم دین کے پاس۔ بلند آواز سے کہتے ہیں بڑا اوریجنل مجمع بچا ہے، اور اسے مجمع میں تقریر کرنے مزہ بھی آتا ہے۔ یہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ آخری ٹائم تک بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ یہ میری تقریر سننے کے لیے نہیں بلکہ صاحب مزار کا فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ آپ سبھی حضرات اسی نیت سے بیٹھے ہیں نا؟ حضرات گئے تو عالم دین کے پاس۔ آج ایک ہمارے سماج میں بہت بڑی برائی، دیکھیے مقرر وہ نہیں ہوتا جو کتاب پڑھ کے تقریر ہے، مقرر وہ ہوتا ہے جو سماج پڑھ کے تقریر ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا جو ہوٹل ہے نا ہمارے گاؤں کا، چوراہے کا، نوکڑ کا، آج وہ سب سے بڑکا دارالفتہ بن چکا۔ لورسن والے بیٹھا ہے یہاں، کتنے لوگ ہیں لورسن؟ دیکھو ہتھوا اٹھاؤ تب دیکھیں سب صورت ہے لگا کتنے لوگ لورسن کے۔ اللہ رحم فرمائے، اتنا بڑا قصبہ، اتنا بڑا مشہور گاؤں، اور مشکل سے 10-12 لوگ بیچارے موجود ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج لوہرسن کا ہر ہوٹل دارالفتہ، اب امام صاحب کا پیجامہ ناپا جائے گا تو ہوٹل پہ ناپا جائے گا، ہے نا؟ امام صاحب کے داڑھی اگر ناپی جائے گی تو ہوٹل پہ ناپی جائے گا۔ امام صاحب کا اگر کیریکٹر کو جانچا جائے گا تو بیچارے ہوٹل پہ بیٹھ کے جانچے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، نماز کا مسئلہ ہوٹل پہ حل ہوتا ہے، روزے کا مسئلہ ہوٹل پہ حل ہوتا ہے، حج کا مسئلہ ہوٹل پہ حل ہوتا ہے، اور حل کرنے والے کون رہتے ہیں؟ بیچارے وہی رہتے ہیں جو صحیح سے قانون شریعت نہیں پڑھتے، صحیح سے بیچارے جنتی زیور نہ پڑھ پائے، صحیح سے تعمیر علم نورانی تعلیم نہ پڑھ پائے، مگر وہ بھی بیچارے نماز کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، امام صاحب کا پاجامہ نہ پڑھ رہے ہیں، مولانا صاحب کی داڑھی کی مقدار دیکھ رہے ہیں، ایک مٹھی ہے ایک مٹھی سے کم ہے۔ اے اللہ کا رحمت ہو، آپ سے میں صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ بیمار ہوتے ہو، یہ بتاؤ دوا آپ کسی مولانا صاحب سے پوچھنے آتے ہو؟ بتاؤ دوا مولانا صاحب سے لینے آتے ہو؟ آپ کو اگر کسی آپریشن کی ضرورت ہے، ہمارے نقیب اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی بتاؤ ان سے آپریشن کرواؤ، اور اگر کئی دن تب پھر صحیح سلامت بستر سے اٹھ کے جا پاؤ، بڑکا آپریشن ہو جائے گا، ہے نا؟ اے اللہ کرے کہ بندو، جب طبیعت خراب ہو، کسی انجینئر سے آپ دوا نہیں لیتے، کسی وکیل سے دوا نہیں لیتے، کسی عالم سے آپ دوا نہیں لیتے، کسی مفتی سے آپ دوا نہیں لیتے، کسی شیخ الحدیث سے دوا نہیں لیتے، دوا آپ لیتے ہو تو کس سے لیتے ہو؟ کس سے دوا لیتے ہیں؟ کس سے دوا لیتے ہیں؟ ارے دوائی کیسے لیے تھو یار؟ ڈاکٹر سے لیے تھو نا؟
اور اگر کہیں کوर्ट کچہری میں مسئلہ پھنس جائے تو بتاؤ مقدمہ ڈاکٹر لڑتا ہے کہ وکیل لڑتا ہے؟ نہیں بولو گاڑی پھنس رہی ہے، جہاں آپ کی گاڑی پھنستی ہے وہاں بگلا کی طرح سائلنٹ، اور جہاں گاڑی اپنی چل رہی جنت مل رہی وہاں زور زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے نا، اور جہاں بات اصلاح کی آ جاتی ہے تو بیچارے بالکل بگلا بھگت بنتا ہے نا۔ اے اللہ کے دیکھنا تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی دوا ڈاکٹر سے، آپ کا مقدمہ پھنسا معاملہ وکیل سے حل کرا، آپ کو گھر کا نقشہ بنایا ہے معاملہ اپنے انجینئر سے حل کرا۔ اے اللہ کے نیک بندو پھر جب بات شریعت کی آتی ہے نا تو یہ مستری صاحب کا ہے مسئلہ حل کرا، یہ حجام صاحب کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو یہ مزدوری پیشہ کرنے والے، کھیت جوتنے والے اور بوری ڈھونے والے، یہ بیٹھ کے امام صاحب کا پاجامہ نہ پہنو۔ علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو۔ آپ کا احترام اسی لیے ختم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے دل سے علماء کا احترام نکالا۔ اے اللہ کے نیک بندو میرے آقا کی حدیث کہتی ہے، فرمان مصطفیٰ کہتا ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندہ مومن جب کسی عالم کے ساتھ دو گھڑی بیٹھ جاتا ہے، کتنا بیٹھتا ہے؟ دو گھڑی، دو لقمے کھانا کھا لیتا ہے، دو قدم چل لیتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب انسان جنت میں 1 انچ جگہ پانے کے لیے منتظر ہوگا، اللہ علماء کے تعظیم کی وجہ سے، علماء کے اجلال کی وجہ سے، علماء کے اکرام کی وجہ سے ایسے شخص کو اللہ دو جنتیں عطا فرمائے گا جن میں سے ہر جنت دنیا سے 2 گنی بڑی ہوگی۔ نہیں سمجھا؟ یہاں ایک جنت کا کہ لالے پڑے ہوں گے، اور اگر علماء سے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ گئے 2 گھڑی، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس نے 100 خون کیا، مسئلہ پوچھا عالم دین سے، حضرات ہی بتاؤ اللہ ہمیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر، عالم دین کا جواب سنو مسلمانوں، اپنے رب کے شان کریمی پہ مچل جاؤ۔ عالم دین نے ارشاد فرمایا صرف 100 خون کیا، کہا حضرت 100 خون؟ کہا رے نادان میرا رب تو اتنا رحیم ہے، میرا رب تو اتنا کریم ہے کہ تو 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ خون کر لیتا، تیرے گناہ صحرا کے ریت کے برابر ہوتے، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوتے، آسمان کے ستاروں کے برابر ہوتے، فضاؤں میں تیرنے والے ذرات کے برابر ہوتے، اور پھر بھی تو اپنے آنکھوں میں اشک ندامت لے کر کے بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو جاتا۔ میرا یقین کہتا ہے، اللہ کی شان رحیمی کہتی ہے کہ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہمارے دین میں نا امیدی نہیں ہے، ہمارے دین میں مایوسی نہیں ہے، ہمارے دین میں تو انسان کی جان جب تک اس کے حلق میں نہیں آ جاتی تب تک اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے نا۔ عالم دین نے کہا کہ فلاں جگہ ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، ان کے وسیلے سے آپ گناہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے 100 خون نہیں 1000 خون معاف کر دے گا۔ یہ گھر نہیں گیا، سیدھے اس نے توابین کی بستی کا راستہ پتا کیا اور سیدھے وہ توابین کی بستی کی طرف جانے لگا۔ ابھی کچھ ہی راستہ طے کیا تھا، اتنے میں موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر لیا، تڑپ کر کے لاش زمین پر گری اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اب جنت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں، جہنم کے بھی فرشتے آ رہے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ والوں کے در پہ جا رہا تھا، اسی لیے ہم جنت میں لے جائیں گے۔ ارے جملہ ذرا خوبصورت ہے یار۔ جنت والے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہاں جا رہا تھا؟ یہ دکان پہ نہیں جا رہا تھا، یہ کھیتی باڑی کرنے نہیں جا رہا تھا، یہ مکان بنانے نہیں جا رہا تھا، یہ میلے ٹھیلے میں ٹہلنے نہیں جا رہا تھا، یہ جا رہا تھا تو اللہ والوں کے در پہ جا کہاں جا رہا تھا؟ اللہ والوں کی چوکھٹ میں، اللہ والوں کے در پہ۔ اللہ اکبر۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں اس نے 100 خون کیا اس لیے ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ معاملہ جب پھنسا تو معاملہ پہنچا احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے
اس کے لاش سے لے کر کے اس کے گھر تک اور اس کی لاش سے لے کر کے توابین کی بستی اور توابین کے در تک دونوں کی مسافتیں ناپ لی جائیں. اگر یہ اپنے گھر سے قریب ملتا ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اگر اللہ والوں کے در سے قریب ملتا ہے تو اسے جنت میں ڈالا جائے گا. اے اللہ کے نیک بندو، آج ایک اللہ والے کے در پر آپ حاضر ہو چکے ہو، فاتحہ پڑھے ہو، ہار پھول چڑھایا ہے. میرا یقین کہتا ہے مسلمانوں انشاءاللہ تعالی اللہ والے کے در پر آپ حاضر ہو چکے ہیں. آپ یہاں سے جاؤ گے تو شیرینی لے کر جاؤ نہ جاؤ، غبارہ لے کر کے جاؤ نہ جاؤ، لڑکوں کے لیے کھلونا لے کے جاؤ نہ جاؤ، آپ یہاں سے روڑی بتاشا لے کے جاؤ نہ جاؤ. میرا یقین کہتا ہے یہاں سے انشاءاللہ تعالی آپ مغفرت اور بخشش کا پروانہ ضرور لے کر کے جاؤ. اللہ کے نیک بندو، زمین ناپی گئی، زمین کو ناپا گیا، مسافت کو ناپا گیا. اللہ اکبر. جب زمین ناپی گئی تو جب نیت سچی ہوتی ہے نا تو اللہ رب العزت بھی بندے کی مدد فرماتا ہے. نیت سچی اور صحیح نیت سے وہ جا رہا تھا کہاں؟ اللہ والوں کی چوکھٹ پر، اللہ والوں کے در پر، جیسے آج آپ آئے ہوئے. سچی نیت سے جا رہا تھا. اللہ اکبر. جب زمین ناپی گئی تو اس کے نیت کی صداقت کی برکت یہ ملی کہ وہ اپنے گھر سے نہیں بلکہ اللہ والوں کے در سے قریب ملا. اللہ ارشاد فرماتا ہے فیصلہ ہو گیا کہ اب اسے جہنم میں نہیں بلکہ اسے اب جنت میں ڈالا جائے گا، جنت کی نعمتوں میں نہلایا جائے گا، جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا. اے اللہ کے نیک بندوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے 99 نہیں 100 خون کیے وہ اللہ والوں کے در پہ پہنچا تھا؟ ارے پہنچ پایا تھا؟ نہیں پہنچا تھا نا. اللہ والوں کے در پہ پہنچا؟ نہیں پہنچا. اللہ والوں کے مزار پہ جا کے چادر چڑھائی؟ نہیں چڑھائی. اللہ والوں کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھا؟ نہیں پڑھا. اللہ والوں کے بستی میں گھسا؟ نہیں گھسا. اے اللہ کے نیک بندے، جو ابھی راستے میں ہے اللہ جب اسے جنت کا تحفہ عطا کرتا ہے تو آپ کو حضرت سیدنا عبد البہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ چوکھٹ پہ آ چکے ہیں، فاتحہ بھی پڑھ چکے ہیں، حاضری بھی دے چکے ہیں، آپ پھول بھی چڑھا چکے ہیں، چادر بھی پیش کر چکے ہیں، عقیدت کی پیشانی جھکا چکے ہیں. میرا یقین کہتا ہے انشاءاللہ تعالی صاحب نظار کا کرم ہوگا اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. مگر چلتے چلتے آخری بات آپ سے عرض کروں. دیکھو بھیا، ہماری گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو بشارت والی اور ایک تو ڈرانے والی. اتنا بڑا مجمع ہے نا، اوریجنل مجمع. اتنے بڑے مجمع سے اگر میں پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو حضرت صاحب مزار کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے، آپ سب ہاتھ اٹھاؤ گے نا؟ ہے نا؟ کتنے لوگ حضرت سیدنا عبد البہادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں؟ ہے نا؟ سب ماننے والے ہیں. اچھا، اب نیچے پہ اب ایک سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز با جماعت یا بے جماعت پڑھی؟ ہے نا؟ کتنے لوگ؟ اللہ رحم فرمائے. ارے نہ پڑھے ہو تو نہ اٹھائے یار. ایک تو گناہ، دوسرے ڈبل گناہ. ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا ہم سب. اے اللہ کے نیک بندو، میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ والوں سے عشق اور محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نام پر میلہ لگا لو، ان کے نام پر عرس بچا لو، ان کے نام پر قوالی بجوا لو، ان کے نام پر بڑے بڑے اسٹیج سجا لو، ان کے نام پر بھیڑ اکٹھا کر لو، ان کے نام پر چادر اور گاگر لگا دو، ان کے نام پر سندر اور جلوس نکال دو. حضرات، بات ذرا کڑوی ہے اور ہمارے عرس کمیٹی والوں کو بری نہیں لگنی چاہیے، اس لیے کہ حق بولنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. جو حق نہیں بولتا ہے وہ گونگا شیطان ہوا کرتا ہے. میں کمیٹی والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اللہ والے سے سچی محبت ہے تو پہلے خود نمازی بن جائے، اس کے بعد آپ کے اس تنظیم سے جتنے لوگ جوڑتے جائے یہ شرط لگا دے جو نماز پڑھے گا وہ اس کمیٹی کا ممبر بنے گا، جو نہیں پڑھے گا اسے ممبر بننے کا اختیار نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس
تائید کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، ہے نا، سب کرتے ہیں نا۔ اللہ والوں سے سچی محبت اور عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضرت قاضی اعظم مالکی شفا شریف میں حضرت سفیان ثوری کا قول نقل کرتے ہیں، کسی نے پوچھا حضور محبت کا مطلب کیا ہے، محبت رسول کا معنی کیا ہے؟ آج ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری ارشاد فرماتے ہیں المحبت ہی اتباع رسول اللہ، محبت کا مطلب اللہ کے رسول کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت صاحب کشف المحجوب داتا گنج بخش جوہری رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں تحریر فرماتے ہیں جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے اداؤں کی نقل کرتا ہے، محبوب کی صبح دیکھتا ہے، محبوب کی شام دیکھتا ہے، محبوب کی دوپہر دیکھتا ہے، محبوب کی حرکت دیکھتا ہے، محبوب کا سکون دیکھتا ہے، محبوب کا چلنا دیکھتا ہے، محبوب کا بیٹھنا دیکھتا ہے، محبوب کا سونا دیکھتا ہے، محبوب کا جگنا دیتا ہے۔ ہر ادا میں، ہر حرکت میں، ہر سکون میں وہ محبوب کے اداؤں کی نقل کرتا ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یاد رکھیں صرف دعوے محبت ہی ہمارے بخشش کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے اگر صرف محبت کا دعویٰ کیا ہوتا نا تو آج میدان کربلا کے واسطے سے دین ہم تک نہ پہنچتا۔ میرے آقا امام حسین نے میدان کربلا میں صرف دین مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، ارے عباس علمبردار کے بازو کٹوا کر کے اس دعوے کی دلیل بھی پیش کر، علی اکبر کی چوانی اٹھا کے اس دعوے کی دلیل بھی پیش کر دی تھی، حضرت اصغر کے حلقوم چھڑوا کے اس دعوے کی دلیل بھی پیش کر دی تھی۔ اور میرے آقا امام حسین نے 72 زخم کھا کے عشق اور محبت کی جو نماز پڑھی ہے دنیا کی تاریخ اس سجدے کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے، اتنا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ یاد رکھے مسلمانوں، سر رکھا ہے تو میدان کربلا میں، اور حسین سر اٹھائیں گے تو میدان قیامت میں اٹھائیں گے۔ جب اللہ کے در سے یہ صدا آئے گی اے حسین سر اٹھاؤ، اللہ نے امت محمدیہ کو تمہارے نانا کی امت کے ہر فرد کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ یہ حسین ہے جنہوں نے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، بہت پر زخم سے جسم دور ہے، ہاتھ اور پیر پھاٹ چھلے ہوئے ہیں، حضرات تلوار اور نیزوں کے زخموں سے لہو لال ہے، مگر فاطمہ کا شیر ہے، بہت پر زخم کھا کر کے اور اس کے بعد بھی وہ جا کر کے سجدہ کر کے دنیا کو پیغام دیتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے اللہ رحم فرمایا آپ سب۔ عشق اور محبت کا دعویٰ سچا تب ہوگا جب آپ صاحب مزار کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی ان کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا، عرض کیا سرکار اپنا جبہ دے دیجئے۔ جبہ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ارے جبہ مانے جانا تھا وہ لمکا کرتوا جو ہم پہنے ہیں، لمبا والا کرتوا۔ آج بڑے زور سے نعرہ مارتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کہیں گے غوث کا نہیں چھوڑو گے، گوشت کا نہیں چھوڑیں گے، کس کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ اے اللہ کے رکھمندو، حضرت بایزید بستامی سے ان کے مرید نے کہا سرکار جبہ دے دے، تو کہا کیا کرے گا بے بدو کا سرکار پہننے کی تو جنتی ہے نا۔ آج ہمارا یہ ایمان عقیدہ ہے اگر پیر صاحب کا جبہ مل گیا تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، پیر صاحب کا اگر جوتا مل گیا تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، مگر یہ اللہ کے نیک بندو اس پہلو پہ غور کریں۔ حضرت بایزید بستامی کا یہ ارشاد سنیں، حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں نادان تو جبے کی بات کرتا ہے، اگر بایزید تجھے اپنے جسم کی کھال پہنا دے تو جنتی نہیں ہوگا جب تک بایزید کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، جب تک بایزید کی طرح نماز نہیں پڑھے گا، بایزید کی طرح روزہ نہیں رکھے گا، بایزید کی طرح حج نہیں کرے گا، بایزید کی طرح سنت کی اتباع نہیں کرے گا، بایزید کی طرح مصطفیٰ سے پیار نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں اللہ والوں کا فیضان ہمیں تبھی ملے گا جب ہم اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلیں۔ مگر آج کا سنی اللہ رحم فرمائے تو بیچارہ سنتیں میں رہے گا، اللہ رحم فرمائے ہم مسلمانوں پر۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، وقت بھی ایسا نہیں، موقع بھی ایسا نہیں ہے بہت زیادہ تفصیلی تقریر کا، بس آؤ اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کر لیں۔ اے رب قدیر ہم اللہ والے کے در پر حاضر ہیں، میرے مولا ہم سب کی حاضری قبول فرما لیں۔ اے اللہ
ہم نے جو باتیں سنی ہیں پروردگار سب سے پہلے اس گنہگار کو، پھر آپ سبھی حضرات کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم پردھان جی جنہوں نے ہمیں بڑے اخلاص سے دعوت دی ہے، میں ان کی محبت اور ان کی مخلصانہ دعوت پر ان کا بہت مشکور ہوں، اور آپ سبھی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ جو سننے والے ہیں انشاءاللہ وہ رات پر سنتے رہیں گے، اور جو ٹہلنے والے اسی طرح سے اٹھک بیٹھک بیچارے چالو رکھیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں سنا رہے ہیں، ہم آپ میں جمنے جمانے کے لیے نہیں سنا رہے ہیں، ہم آپ کے بیچ میں اس لیے نہیں سنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں مانو ہمیں جانو۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں مسلمانوں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے تقریر نہیں کرتے ہیں، ہم تو اس لیے تقریر کرتے ہیں تاکہ ہمارا خدا خوش ہو جائے، ہمارے رسول راضی ہو جائے۔ اسی لیے مسلمانوں تقریر کرنے کے وقت کسی کے پرواہ نہیں ہوتی ہے، سامنے رضا الہی ہوتی ہے، سامنے مصطفیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ بولتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے در پر ہمارا ایک کلمہ قبول ہو گیا تو سمجھ لو کائنات کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ حاصل ہو گیا، کائنات کی سب سے قیمتی دولت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ یہ عرس آباد رہے گا، اسی طرح سے صاحب مزار کا نام زندہ رہے گا، عرس کمیٹی زندہ رہے گی۔ مگر میں نے جو گزارش کی ہے اس پر آپ غور کر لیجئے گا، آپ اس پہلو پر ضرور غور کریں کہ آپ پہلے نماز پڑھیں، پہلے اللہ کی عبادت کریں، پہلے مسجدوں کو بھر دیں، اس کے بعد آپ سبھی حضرات شان سے عرس مناؤ۔ میں عرس منانے سے نہیں روکتا ہوں، مگر یہ کہنا چاہوں گا عرس میں جتنے لوگ آئے سب نماز پڑھ کر کے آئے، عرس میں جتنے لوگ آئے سب باوضو ہو کر کے آئے، عرس میں جتنے لوگ آئے سب صاف پاک ہو کر کے آئے۔ عرس میں آئے تو یہاں مٹر گشتی کے لیے نہیں، یہاں آنکھوں کی دلچسپی کے لیے نہیں، یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں، بلکہ یہاں آئے تو یہ نیت لے کر کے آئے کہ آئے ہیں تو خالی جھولی لے کے آئے ہیں، اور جائیں گے تو انشاءاللہ جھولی بھر کے جائیں گے۔ اس لیے سے آپ سبھی حضرات بیٹھے، اللہ آپ سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق عقل پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت۔ نہ مجھے سلیقہ بندگی، نہ مجھے شعور نماز ہے، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔